نادرہ کے لیے وہ طویل انتظار تھا، شاید اس لیے کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کیا فیصلہ کریں گے، شاید اس لیے بھی کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کب کیسے وہ عارف کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ کسی کی محبت زندگی کی محبت کو کیسے بڑھا دیتی ہے۔ وہ جو ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہتی تھی، اب موت سے ڈرنے لگی تھی، اور محبت کی سرشاری کا بھی اسے پہلی بار پتہ چلا تھا۔ کام کرتے کرتے اچانک عارف کا چہرہ سامنے آ جاتا اور اس کا ہاتھ خود بخود رک جاتا، اسے پتہ بھی نہ چلتا، اور وہ دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ پھر کوئی آ کر اسے چونکاتا یا وہ خود چونکتی تو اسے بہت اچھا لگتا، شرم بھی آتی۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ سوچتی، مجھے محبت بھی ہوئی تو کب اور کہاں؟ متاع آبرو پامال ہو جانے کے بعد، اور طوائف کے کوٹھے پر۔ پھر اسے خیال آتا کہ یہ بھی اللہ کا کرم، اسی کی عطا ہے، اور اتنی تلخی کے بعد کیسے ہو گئی اسے محبت؟ جواب میں وہ تصور میں عارف کو دیکھتی، اس کی باتیں سنتی، اور اس کی سمجھ میں آ جاتا۔ جب اس نے سمن کے انداز میں عارف سے عارف کے لیے محبت محسوس کی تھی تو وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بدنصیب عورت طوائف بنتے ہی محبت کے جذبے سے محروم ہو جاتی ہے۔ پھر اس سمن کو کیا ہو گیا؟ طوائف کی محبت تو حماقتی کہلاتی ہے، لیکن جب اس نے عارف کو دیکھا تو سمجھ لیا، ایسے شخص سے تو محبت کیے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا، وہ ہے ہی ایسا، اور جس سے عارف محبت کرے تو وہ اس کے لیے اعزاز ہی ہوگا۔ تو اللہ نے یہ اعزاز اسے عطا فرما دیا تھا، اور اب 30 دن کاٹنا تھے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ 3 ہفتے گزر گئے ہیں، لیکن اخبار پر تاریخ دیکھ کر پتا چلا کہ ابھی تو صرف 3 دن گزرے ہیں، صرف 3 دن۔ یا اللہ، یہ انتظار کے دن ایک ایک پل کر کے کیوں گزرتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس وقت کا تصور کرنے لگتی جب وہ عارف کے ساتھ ہوگی، عزت کی محبت بھری زندگی۔ لیکن پھر دل میں کانٹا سا چبھ جاتا۔ اسے یہ سوچنے کا حق نہیں تھا۔ اس نے نیلم بائی سے وعدہ کیا تھا کہ نہ وہ خودکشی کرے گی اور نہ ہی کبھی کوٹھا چھوڑے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے فیصلہ اسی اللہ پر چھوڑا ہے جسے گواہ بنا کر نیلم بائی سے وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں یہ خیال موجود تھا کہ اس عہد شکنی کے بعد وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ عارف بھی اسے خوش نہیں رکھ سکتا۔ اسے بس وعدہ نبھانا چاہیے۔ اور یہ خیال آتا تو مایوسی کی تیز لہر اس کے وجود کو اندر سے تہو بالا کر کے گزر جاتی، وہ اداس اور بے چین ہو جاتی۔ زندگی محبت، خوشیوں اور رعنائیوں کے ساتھ سامنے کھڑی اسے بلا رہی ہے اور اشارے کر رہی ہے۔ 2 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن وہ جانتی ہے، اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ اس زندگی سے زیادہ وہ موت کی مستحق ہے۔ کم از کم اس محبت، خوشیوں اور رعنائیوں سے سجی اس زندگی پر اس کا ذرا بھی حق نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر جیسے خوش ہونے کی خوبی دم توڑ دیتی۔ وہ سوچتی کہ فیصلے کا حق تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا اسے یہ حق بھی حاصل نہیں کہ اپنے تصور میں تھوڑے سے دن اپنی پسند کی زندگی جی لے؟ پھر کون جانے فیصلہ کیا ہو؟ اس تصور کے ساتھ یہ 1 مہینہ اس کے لیے حاصل عمر ہو سکتا ہے۔ اس میں تو زندگی اور تقدیر کے دیے ہوئے ہر دکھ اور ہر ذلت کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ضمیر بہت طاقتور تھا، اور وہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور تھی۔ ضمیر کہتا تھا، اسے تصور کا بھی حق نہیں، یہ 1 مہینہ تو اسے پہلے کی طرح گزارنا ہے۔ ہاں، فیصلہ حق میں آ گیا تو پھر تصور کی ضرورت نہیں، حقیقی زندگی ہی محبت، خوشیوں اور رعنائیوں کے ساتھ مل جائے گی۔ اس عرصے میں یہ خوشکن تصور تو در حقیقت عہد سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ وہ اچھی، بہت اچھی تھی، اس لیے ضمیر سے ہار گئی، ورنہ ضمیر سے کون ہارتا ہے؟ ضمیر کو ہرا بھی نہیں سکتے، بلکہ سنی انسنی کر کے اس کی آواز دبا دیتے ہیں، اسے سلا دیتے ہیں۔ پہلی بار اس کے سامنے ایک خوشگوار مستقبل کا امکان آیا تھا، اس کا تصور سے گریز کرنا آسان نہیں تھا، تو اس نے خود کو مصروف کر لیا۔ لیکن کام کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور پھر نگاہ کا کام۔ آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا، اور پھر یہ اندیشہ الگ کہ نگاہ ہی نہیں جم رہی تو کام اچھا کیسے ہوگا؟ تو جب کام کرنا ممکن نہ رہتا تو وہ قرآن کی تلاوت کرتی۔ نماز تو وقت سے تھی، البتہ دعا سے وہ محروم ہو گئی تھی۔ اپنے لیے دعا کرنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ عارف نے اچھا کیا کہ اسے پابند کر دیا، ورنہ ذہنی خلفشار اور مایوسی کی اس کیفیت میں وہ موت کے سوا اور کیا دعا کرتی؟ ہاں، ارجمند کے لیے وہ بڑی شدت سے دعا کرتی کہ اللہ اسے اس جہنم سے نکال دے۔ اس نے اپنے تصور کے لیے یہ پابندی تو قبول کر لی کہ وہ مستقبل بینی نہیں کرے گی،
لیکن عارف کے لیے تو وہ خود ہی خود کو پابند نہیں کر سکتی تھی، اور وہ بھی آزاد تھا، جب چاہتا تصور میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا، اور کبھی کبھی تو تادیر اسے اس بات کا علم بھی نہ ہوتا۔ پھر اس کے جی میں کیا آئی کہ ہاتھ کا کام چھوڑ کر وہ عارف کے لیے 2 جوڑے تیار کرنے میں لگ گئی۔ وہ ان پر ایسی خوبصورت کڑھائی کرنا چاہتی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں کی ہو، بہت باریک، بہت نفیس، بہت خوبصورت، اور یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اتنی محبت سے تو اس نے پہلے کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اس کوٹھے پر گزرنے والی زندگی میں اچھو میاں پہلی بار اتنے خوش تھے۔ عارف اور نادرہ کے معاملے میں انہیں بڑی تشویش تھی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف نادرہ تھی۔ ان کے خیال میں نادرہ کا سوچنے کا انداز بہت منفی تھا۔ ان کے نزدیک وہ سادہ سا معاملہ تھا۔ انہوں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ ہر اچھی بات، ہر اچھی چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کے لیے یہ کافی تھا۔ قرآن کی کسی بات پر شک کرنا تو کفر ہے۔ تو وہ اپنے وجود کی سچائی کے ساتھ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ نے نادرہ اور ارجمند کی نجات کا راستہ نکالا ہے۔ عارف یوں ہی اتفاقاً نہیں چلا آیا تھا، اسے اللہ نے بھیجا تھا، تو پھر اس سے منہ موڑنا کیسا؟ لیکن نادرہ کی منطق بالکل مختلف تھی۔ اس کے نزدیک یہ آزمائش تھی، ویسی ہی آزمائش جیسی اس دنیا میں دی جانے والی زندگی ہے، جس سے آدمی دل لگا بیٹھا ہے۔ اس کے نزدیک وہ عہد ہر چیز سے مقدس تھا جو اس نے خدا کو گواہ بنا کر نیلم بائی سے کیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اسے نبھانا ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنا یقین اپنی جگہ، لیکن اچھو میاں نادرہ سے اختلاف بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عہد کی تو بڑی اہمیت ہے، اور ہر انسان سے پہلا عہد تو اللہ نے ہی لیا ہے۔ عہد شکنی اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ وہ ایسی بند گلی تھی جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اور ایسا تھا جیسے واپسی کے راستے میں کوئی خونخوار کتا کھڑا ہو۔ پچھلے عرصے میں اچھو میاں نے ایک بات سیکھ لی تھی، جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر سکیں تو صدق کے دل سے اللہ سے رہنمائی طلب کریں اور اس کی فکر چھوڑ دیں۔ اللہ یقیناً رہنمائی فرمائے گا، اور اس میں دونوں جہاں کی بہتری ہوگی۔ انہیں یاد تھا کہ وہ اس کوٹھے سے شرمندہ ہو کر نکلے تھے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اس وقت ان کے سامنے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، اور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس کڑے وقت میں ان کی دعا کے بغیر اللہ نے پہلے تو ان کے قدموں کی رہنمائی کی تھی، اور انہیں دکھا دیا تھا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، اور پھر اس نے ان کے دل کے ذریعے ان کی رہنمائی کی تھی کہ ابھی یہ ٹھکانہ ان کے لیے نہیں ہے، انہیں واپس جانا ہے، اور 2 معصوموں کی فکر کرنی ہے، اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ اچھو میاں سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس شرمندگی کے بعد کوٹھے پر جانا اور کسی کو منہ دکھانا، اس کے مقابلے میں تو مر جانا بہت آسان تھا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ واپس آئے کہ اللہ کا حکم تھا، اور پھر تعمیل کے صلے میں بدترین ذلت کے بجائے انہیں عزت ملی، اور سب سے بڑی چیز ملی جس سے محروم ہو کر انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ رشتے میں نادرہ ان کے لیے بیٹی تھی، اور ارجمند نواسی یا پوتی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے کرم فرمایا اور ان کے یقینی نقصانات کو نفع میں بدل دیا۔ کیسا انعام کیا اللہ نے ان پر کہ وہ جو جانوروں کی سی زندگی گزار رہے تھے انہیں انسان بنا دیا، اپنا راستہ دکھایا، نماز نصیب فرمائی، قرآن پڑھوایا۔ کیسا رہنما ہے وہ۔ جب نادرہ پر بحران آیا تو انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں اسے بھی یہی مشورہ دیا کہ وہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے، اور نادرہ کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی۔ اس کے باوجود وہ پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ بن جائے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ وقت تیزی سے پھسل رہا ہے۔ ارجمند تیزی سے بڑی ہو رہی تھی، اس کا اب یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ مگر امید کی ایک کرن انہیں نظر آ گئی تھی۔ عمر انہوں نے جیسے بھی گزاری، لیکن بہرحال انہوں نے دنیا دیکھی تھی۔ طوائف کے کوٹھے سے دنیا دیکھنا شاید سب سے بڑا مشاہدہ، سب سے بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ نادرہ کو بھی عارف سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ بڑی خوش آئند اور مثبت پیش رفت تھی۔ بس الجھن نادرہ ہی کی طرف سے تھی، وہ جو اپنے عہد کو زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ پھر انہوں نے انہیں ہنسی خوشی جدا ہوتے دیکھا تو ان کی امید اور توانا ہو گئی، کیونکہ اس صبح ہی تو انہوں نے نادرہ کو پریشان دیکھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ابھی تک وہ اللہ کی رہنمائی سے محروم ہے۔ انہوں نے اسے اطمینان دلایا تھا، اور ان دونوں کو دیکھ کر لگا تھا کہ دونوں ہی مطمئن ہیں۔ نادرہ نے ان سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے بھی کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے دن عارف پھر آ گیا۔ اس دن بھی وہ دونوں بہت خوش تھے۔ پھر نادرہ نے ان سے کہا کہ وہ عارف کو چھوڑ آئیں۔ عارف کے ساتھ چلتے ہوئے اچھو میاں کا بہت جی چاہ رہا تھا کہ اس سے بات کریں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
پھر عارف نے خود ہی اچھو میاں سے کہا، آپ ہمارے لیے بہت دعا کیجئے گا۔ وہ تو میں پہلے ہی سے کر رہا ہوں میاں، اچھو میاں نے سادگی سے کہا۔ اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، ان بچیوں کا خیال رکھیے گا۔ تو میں تو آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ نہیں میاں، میری منزل کوئی اور ہے، میں تو اب یہاں صرف ان بچیوں کی وجہ سے پڑا ہوں۔ عارف نے چلتے چلتے سر گھما کر انہیں دیکھا۔ اس نے ایک نظر میں جان لیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں حتمی ہے۔ وہ چلتے رہے۔ پان کی ایک بند دکان کے سامنے عارف رکا۔ اس نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور پھر وہ کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا۔ دیکھیے چچا صاحب، اچھو میاں کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیسا عزت دینے والا ہے میرا اللہ۔ پان سگریٹ شراب لانے والے اچھو میاں کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ میں تو اب 17 تاریخ کو ہی یہاں آؤں گا، لیکن اس دوران آپ کو کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت پڑے تو ان صاحب کے پاس چلے جائیے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو یہ انشاءاللہ حل کر دیں گے۔ لیکن میاں، میں اب نادرہ اور ارجمند کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لیکن نادرہ نے پابندی لگا کر مجبور کر دیا ہے۔ عارف نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ کی موجودگی سے مجھے اطمینان ہے، مگر کسی وقت کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صاحب کون ہیں؟ اچھو میاں نے پوچھا۔ بہت بڑے افسر ہیں اور میرے استاد ہیں، عارف نے کہا۔ یہ رکا لے کر ان کے پاس جائیں گے تو وہ ہر ممکن مدد کریں گے آپ کی۔ اچھو میاں نے رکا تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ عارف ان سے گلے مل کر رخصت ہو گیا۔ واپس آتے ہوئے وہ یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسا خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا آدمی ہے۔ جس طرح سے وہ انہیں رکا دے کر گیا تھا، اس سے وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ دوری کے اس ایک مہینے میں وہ نادرہ اور ارجمند کی طرف سے کتنا فکر مند رہے گا۔ وہ واپس آئے تو نادرہ نے انہیں کمرے میں بلا لیا۔ یہ دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، بہت خوش ہو؟ نادرہ نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ کی زبان مبارک تھی، اللہ نے رہنمائی فرما دی۔ تو کیا طے پایا؟ نادرہ نے انہیں پوری تفصیل سنا ڈالی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سن کر۔ یہ تو تھی اللہ کی رہنمائی، اب دیکھتے ہیں اللہ فیصلہ کیا کرتا ہے۔ نادرہ کے لہجے میں ہلکی سی اداسی در آئی۔ سب کچھ اچھا ہوگا انشاءاللہ، انہوں نے بڑے خلوص سے کہا۔ اس رات اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد اچھو میاں نے 1 ماہ بعد کا تصور کیا تو ان کے جسم میں خوشی اور سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ اگرچہ یہ بات ان کے شعور تک نہیں پہنچ سکی تھی، لیکن در حقیقت شرمندگی کے اس دن سے آج تک وہ یہاں ایک قیدی کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ یہ الگ بات کہ وہ قید انہوں نے خود ہی قبول کی تھی، شاید اسی لیے انہیں اس کا شعوری احساس نہیں تھا، لیکن اب یہ سوچ کر کہ 1 ماہ بعد وہ بیڑیاں انشاءاللہ کھل جائیں گی، ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ بس 1 ماہ کی بات ہے، پھر وہ آزاد ہوں گے، انہوں نے خوشی سے سوچا۔ اپنی مرضی کا کام، اپنی مرضی کی زندگی۔ اب وہ ایک ایک دن گن رہے تھے اور وہ نادرہ کو دیکھتے تو انہیں خوشی ہوتی۔ کام کرتے کرتے اس کا ہاتھ جیسے رک جاتا، آنکھیں اندیکھے خلاؤں میں نہ جانے کیا دیکھتی کہ ان میں دھنک کے 7 رنگ جھلملا رہے ہوتے۔ دیر تک وہ اس کیفیت میں رہتی، پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھتی، وہ جلدی سے منہ پھیر لیتے، پھر چند لمحے بعد وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتے تو وہ کام میں مصروف نظر آتی، لیکن اس کے رخساروں پر شفق پھول رہی ہوتی۔ مگر چوتھے دن نہ جانے کیا ہوا کہ ایک تبدیلی آ گئی۔ نادرہ اب بھی کام کرتے ہوئے کھوسی جاتی اور نہ جانے کیا دیکھنے لگتی، لیکن اب اس کی آنکھیں بجھی بجھی ہوتی۔ اس کا چہرہ بھی خوشی کی اس چمک سے محروم ہو گیا تھا جو پہلے 3 دن انہیں نظر آئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے پوچھیں، پھر اسے سمجھائیں۔ جانے کی اس بات نے اس سے امید چھین کر مایوسی سے 2-4 کر دیا ہے۔ شاید وہ اسے بحال کر سکے، لیکن پھر وہ جھجک گئے، کہیں جلد بازی میں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دیں۔ لیکن وہ 30 دن ان کے لیے ساری عمر کی دعاؤں کے 30 دن تھے، وہ مجسمے دعا بن گئے۔ اتنے خشوع و خضوع سے تو انہوں نے رمضان کے 30 دنوں میں بھی دعا نہیں کی تھی۔ ایسی سچائی اور حضوری کے ساتھ تو انہوں نے اعتکاف کے دوران بھی دعا نہیں کی تھی۔ عارف کے اس تحفے نے، اس کلر باکس اور اسکیچ بک نے ارجمند کو دنیا مافیہا سے بے خبر کر دیا تھا۔ ایک دن تو ایسا گزرا کہ وہ بس اسکیچ بک کے صفحے کو بے یقینی سے دیکھتی، پھر اس پر انگلی پھیرتی اور اسے احساس ہوتا کہ اس کی انگلی نے صفحے کو میلا کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ سے اس خیالی میل کے دھبے کو مٹانے لگ جاتی۔ وہ خوبصورت دبیز صفحہ اسے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس پر ڈرائنگ کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ڈرائنگ ابھی اس خوبصورت صفحے کے قابل نہیں ہے، لیکن فنکار کا دل بہرحال دل ہوتا ہے۔ وہ اسکیچ بک کی خوبصورتی کے سحر سے نکلی تو دل ڈرائنگ کے لیے مچلا، اور ایسے مچلا کہ اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہا۔ یہ تو اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا
کہ پہلی تصویر تو شہزادے ہی کی بنائے گی۔ اس نے ڈرائنگ شروع کی تو اسے کاغذ کی خوبی کا پتہ چلا۔ عام کاغذ کے برعکس اس اسکیچ بک کا کاغذ اس کے ہاتھ اور پینسل دونوں کی معاونت کر رہا تھا۔ یہی نہیں، وہ انہیں اکسا بھی رہا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہا تھا۔ ڈرائنگ مکمل کرنے کے بعد اس نے اسے دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اتنی اچھی ڈرائنگ بھی کر سکتی ہے۔ پھر اس نے تصور میں رنگ بھرے تو اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ نہ جانے کیسے رنگوں کے استعمال کا سلیقہ اسے آتا تھا۔ یہ ان رنگوں کا کمال تھا کہ وہ حقیقی رنگ تھے۔ تصویر نہیں لگ رہی تھی، لگتا تھا کہ منہ سے بول اٹھے گی۔ دیر تک وہ اپنی ہی بنائی ہوئی تصویر کے سحر میں الجھی رہی۔ پھر اس کے دل میں شکر گزاری کا احساس ابھرا۔ اب اسے اس کی تصویر بنانی تھی جس نے یہ تحفے اسے دیے تھے، یہ خوبصورت تحفے۔ اس نے پھپھو اور عارف صاحب کی وہ ڈرائنگ نکالی جو اس روز بنائی تھی۔ یہ عارف صاحب کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل نے کہا۔ یہ تو بدتمیزی ہے، اتنے بڑے ہیں وہ۔ نہیں بھائی، میں تو انہیں پھپھا جان کہوں گی۔ اس نے سوچا، مجھے تو وہ کہیں سے بھی بیگانے نہیں لگتے، بہت اپنے اپنے سے ہیں وہ۔ یہ پھپھو بھی نہ جانے کیوں نخروں میں اتنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ اس نے ڈرائنگ پر نظر ڈالی اور خوش ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے اچھے لگ رہے تھے، جیسے اللہ نے انہیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہو۔ پھپھو کچھ بھی کہیں، لیکن یہ ڈرائنگ ثابت کرتی ہے کہ وہ بھی انہیں بہت پسند کرتی ہیں۔ اس نے دل میں سوچا۔ اس نے اس تصویر کو اسکیچ بک میں بنایا اور اس کا دل خوش ہو گیا۔ واقعی یہ تو اسکیچ بک اور رنگوں کا کمال ہے۔ ویسے تو وہ اتنی اچھی تصویریں نہیں بناتی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ اگر پھپھو کی زندگی ایسی ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، اس نے سوچا۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہ تصویر تو اس نے فرمائش پر بنائی تھی، تو فرمائش کرنے والے کا یہ حق تھا کہ تصویر اسے دی جائے۔ تو کیا اسے یہ صفحہ اسکیچ بک سے پھاڑنا ہوگا؟ وہ کچھ پریشان ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اسکیچ بک کی ایک اضافی خوبی نظر آئی جس نے اس کی پریشانی دور کر دی۔ اسکیچ بک کا ہر صفحہ ایسا تھا کہ اسے بآسانی اسکیچ بک سے الگ کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اسکیچ بک اس یادگار تصویر سے محروم ہو۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس تصویر کو دوبارہ بنائے۔ ایک وہ پھپھا جان کو دے دے گی اور دوسری اس کی اسکیچ بک میں محفوظ رہے گی۔ دوسری تصویر پہلی سے بھی اچھی بنی۔ اس نے سوچا، یہ وہ پھپھا جان کو دے دے گی۔ ارجمند، چلو کھانا کھا لو۔ پھپھو کی پکار نے اسے چونکا دیا۔ جی پھپھو، ابھی آئی۔ اس نے چیزیں سمیٹ کر رکھی اور کھانے کے لیے چلی گئی۔ اسکیچ بک کیا مل گئی؟ تم تو بس اسی کی ہو گئی، پھپھو نے کہا۔ وہ پھپھا جان سے وعدہ۔ نادرا کا چہرہ تمتما اٹھا۔ گڑیا، ایسے ہی رشتے نہیں جوڑتے، بری بات ہے۔ اس نے اسے ٹوکا۔ مگر پھپھو، آپ سے شادی ہوگی تو پھر وہ پھپھا۔ نادرا نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں، مگر ایسا ہونے سے پہلے تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے۔ ارجمند کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن یہ کہتے ہوئے پھپھو کے لہجے میں ایسی گہری اداسی تھی کہ اس کا دل کٹنے لگا۔ وہ سہم گئی کہ پھپھو بھی یہی چاہتی ہیں، لیکن ڈرتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ خوفزدہ ہیں۔ اب ایسے میں وہ ان سے بحث تو نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر میں انہیں کیا کہوں پھپھو؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ کچھ بھی کہہ لو، چچا کہہ لو۔ یہ بھی تو رشتہ جوڑنا ہی ہوگا پھپھو۔ نادرا لاجواب ہو گئی۔ سب مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اس نے کچھ جھنجھلا کر کہا۔ تو اس طرح وہ تمہارے بابا جان کے بھائی اور تمہارے چچا ہی ہوئے نا، تو پھپھا میں کیا برائی ہے؟ یہ تو ان کا مجھ سے رشتہ جوڑنا ہوا نا۔ نادرا اور جھنجھلائی۔ تو یہ تو ہونا ہی ہے نا پھپھو۔ کیا پتا؟ نادرا پھر افسردہ ہو گئی۔ پھر اچانک اس نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ تمہارا شہزادہ تمہیں ملے گا؟ جی پھپھو۔ اور تم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری آواز میں باتیں کرتے ہیں؟ جی پھپھو، انہوں نے ہی تو مجھے بتایا تھا۔ نادرا جھجکتی رہی، مگر پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ تو میرے بارے میں بھی پوچھو نا۔ ٹھیک ہے پھپھو، اب پوچھوں گی۔ ویسے تو حمیدہ ہمیشہ سے ہی اس کے لیے مہربان اور شفیق تھی، لیکن نور بانو نے محسوس کیا تھا کہ پچھلے چند دنوں سے وہ اس پر زیادہ ہی مہربان ہو رہی ہے۔ کبھی وہ اسے بلا کر اپنے پاس بٹھاتی اور بہت غور سے اسے دیکھتی، پھر کہتی، اپنا خیال رکھا کر دھیے، دیکھ تو کتنی دبلی ہو رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں اماں، تمہیں محبت کی وجہ سے ایسا لگتا ہے، وہ جواب دیتی۔ کچھ کھاتی پیتی تو ہے نہیں؟ دیکھ، رنگ روپ کو عورت سے منہ موڑتے دیر نہیں لگتی۔ اور یہ سن کر نور بانو کو ڈر لگتا کہ جیسے وہ رنگ روپ کے نہیں، عبدالحق کے منہ موڑنے کی بات کر رہی ہے۔ دن بھر وہ اعتماد سے محروم بولائی پھرتی، رات آتی
تو وہ اپنے جادو کی آزمائش کرتی اور جادو سر چڑھ کر بولتا تو وہ مطمئن ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ اماں تو یوں ہی ڈراتی رہتی ہیں مجھے۔ پھر ایک دن اماں نے اسے ایک پڑیا دی، اس نے کھول کر دیکھا تو وہ میٹھے چنے تھے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے حمیدہ کو دیکھا۔ رات کو سونے سے پہلے چند دانے کھا لیا کر، اللہ فائدہ دینے والا ہے، حمیدہ نے کہا۔ مگر کیوں اماں؟ جو میں کہتی ہوں خاموشی سے کر لے، حجت بازی، سوال جواب نہ کیا کر مجھ سے۔ حمیدہ کچھ جھنجھلا گئی۔ پھر بھی اماں، کچھ تیرے نقصان کے لیے تو نہیں کہہ رہی ہوں گی، میں تیرا فائدہ ہی سوچتی ہوں ہمیشہ، ماں ہوں نا تیری۔ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نور بانو خاموشی سے وہ پڑیا اپنے کمرے میں لے آئی اور بیٹھ کے سرہانے پر پٹخ دی۔ اس نے سوچا انکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اماں کو کون سا پتا چلے گا نہ کھانے کا۔ چند روز بعد حمیدہ نے اس سے پوچھا، وہ میٹھے چنے تو ختم ہو گئے ہوں گے؟ جی اماں، کل رات ہی ختم ہوئے ہیں، اس نے صاف جھوٹ بولا۔ حمیدہ نے اس بار نسبتاً ایک بڑا پوڑا اس کی طرف بڑھایا۔ لے، یہ بتاشے ہیں، رات کو گرم دودھ میں 2-3 بتاشے گھول کر پی لیا کر، اللہ بہتر کرے گا۔ اب تو نور بانو کو یقین ہو گیا کہ حمیدہ کوئی چکر چلا رہی ہے۔ اس نے سوچا یہ ضرور اولاد کا چکر ہے، بڑی بھی کہیں سے یہ چیزیں پڑھوا کر لائی ہیں کہ میں کھاؤں تو رام ہو جاؤں اور یہ عبدالحق کی دوسری شادی کرا دیں۔ بہرحال بحث سے بچنے کا نسخہ تو اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس نے بتاشوں کو بھی وہیں لے جا کر پٹخ دیا، مگر وہ بری طرح جھنجھلا گئی تھی۔ پھر اس رات عبدالحق کی نظر ان دونوں چیزوں پر پڑ گئی۔ یہ کیا ہے بھائی، چیونٹیاں آ رہی ہیں یہاں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں، لائیے میں پھینک دوں۔ مگر عبدالحق نے تجسس کے مارے پڑیا کھول لی۔ ارے یہ تو میٹھے چنے ہیں، اس نے کہا۔ چیونٹیوں کی مہربانی سے میٹھے کی تہ جگہ جگہ سے غائب ہو گئی تھی اور چنے کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ بتاشے بھی کھوکھلے ہو گئے تھے۔ نور بانو نے دونوں چیزیں اس سے لینے کی کوشش کی مگر وہ اڑ گیا۔ پہلے مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ یہ تم نے یہاں رکھے کیوں، اور رکھے تو کھائے کیوں نہیں؟ رات کی رانی اپنے پورے مان کے ساتھ جاگ اٹھی۔ میں کیوں کھاؤں؟ اس نے تنک کر کہا۔ تو یہاں رکھے کیوں؟ غلطی ہو گئی، مجھے پہلے ہی پھینک دینے چاہیے تھے۔ نور بانو اور جھنجھلا گئی۔ ایسی کیا بات ہے؟ عبدالحق نے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سمجھ میں کچھ آنے لگا۔ یہ تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اماں اس کے لیے ایک بیٹے کی تلاش میں مزاروں کی خاک چھان رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہی یہ چیزیں لائی ہوں۔ اماں نے دیے تھے یہ تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ مجھے نہیں معلوم ہے، میں پوچھ رہا ہوں تم سے، عبدالحق نے بڑے تحمل سے کہا۔ ہاں، انہوں نے ہی دیے تھے۔ عبدالحق کو اس کے لہجے کی جارحیت بہت بری لگی۔ تو تم نے کھائے کیوں نہیں؟ میں کیوں کھاؤں؟ ان کا مقصد پورا کر دوں؟ اور تمہارے خیال میں ان کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ میں گونگی بہری ہو جاؤں تاکہ وہ منمانی کر سکیں۔ نور بانو اپنے لہجے کی تبدیلی کو محسوس نہیں کر سکی تھی۔ اس کے لہجے میں اشتعال بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور تمہارے خیال میں وہ منمانی کیا ہے جو وہ کرنا چاہتی ہیں؟ اولاد کی خاطر دوسری شادی کرانا، اور کیا؟ عبدالحق کو ایسا شوق لگا کہ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ حیرت اور ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ سنو نور بانو، جو کچھ تم نے کہا وہ بہت شرمناک ہے۔ بات اتنی سی نہیں کہ میں آئندہ ایسی کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آئندہ ایسی بات سوچنے کی بھی غلطی نہیں کرو۔ لیکن میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں۔ غلطی کرنا برا ہوتا ہے نور، لیکن غلطی کے بعد اسی پر اصرار کرنا بدترین ہوتا ہے۔ اس بار عبدالحق کا لہجہ بہت سخت تھا اور آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ شیطان نے یہی تو کیا تھا۔ نور بانو سہم گئی۔ اس نے عبدالحق کے یہ تیور پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اب چپ رہنے میں ہی عافیت تھی۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بغیر کہے سنے اس کو پوری طرح سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ اب عبدالحق کے لہجے میں قدرے نرمی تھی۔ تم اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ اماں اور میں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں؟ اور میں اور تم؟ نور بانو نے دل میں سوچا، میں تو تمہیں جانتی اور سمجھتی ہوں، یعنی میں تو تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم نہ مجھے جانتے ہو نہ ہی سمجھتے ہو، کیونکہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ دوسری شادی کوئی برائی نہیں۔ اللہ نے 4 کا حق دیا ہے مردوں کو، لیکن میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کروں گا، عبدالحق کہہ رہا تھا۔ اور یہ بات میں نے اماں سے کبھی نہیں کی، لیکن وہ جانتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسی وجہ سے وہ مجھے دوسری شادی کو نہیں کہتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نور بانو کو تو وہ تضاد لگا۔ سمجھا رہا ہوں، کوشش کرو سمجھنے کی۔
اگر اماں مجھ سے دوسری شادی کو کہیں تو میں انکار کر دوں گا، لیکن اگر انہوں نے کبھی مجھے یہ حکم دے دیا تو میں انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بات بھی اماں جانتی ہیں۔ نور بانو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عبدالحق پر حمیدہ کے ایسے تسلط کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو جو کام صرف ان کے کہنے سے ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہیں، اس کے لیے وہ تمہیں پڑھے ہوئے میٹھے چنے اور بتاشے کیوں کھلائیں گی؟ یہ بات اپنی موٹی عقل میں بٹھا لو۔ نور بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبدالحق نے کبھی اس سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ یہ آنسو اگر ندامت کے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کسی کام کے نہیں۔ عبدالحق نے بے رحمی سے کہا، تم بہت شکی اور وہمی ہو۔ اماں کو میری دوسری شادی کے لیے تمہیں گونگا بہرا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، وہ میری اور تمہاری اولاد کے لیے در در ہاتھ پھیلاتی پھرتی ہیں، اس کے لیے وہ ماری ماری پھرتی ہیں، اور یہ پڑھے ہوئے چنے اور بتاشے لا کر تمہیں دیتی ہیں، اور تمہاری سوچ یہ ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، نور بانو نے سوچا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا نا کہ محبت میں آدمی دوسرے کو سمجھتا اور جانتا ہے۔ یہ بتاؤ، اب تمہیں کچھ شرم آئی؟ نور بانو نے کچھ نہیں کہا۔ بس اب میں تمہیں ہر رات خود یہ کھلاؤں گا، لو یہ چنے کھاؤ۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ نور بانو انکار نہ کر سکی۔ باسی اور بدمزہ چنے اس نے جیسے تیسے حلق سے اتارے، پھر وہ عبدالحق کی طرف مڑی۔ آپ ان توہمات پر یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، میں صرف اللہ پر یقین رکھتا ہوں اور اسی سے مانگتا ہوں، لیکن اماں کے یقین کا بھی ویسے ہی احترام کرتا ہوں جیسے اپنے یقین کا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں سے لوگوں کو اولاد ملتی رہی ہے۔ بس اب سو جاؤ، عبدالحق نے کہا، اور دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ نور بانو کو امید تھی کہ ابھی وہ پلٹے گا، لیکن ذرا دیر میں اسے احساس ہوا کہ وہ تو سو چکا ہے۔ وہ پہلا موقع تھا کہ عبدالحق نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ اس کی تو نیند اڑ گئی تھی۔ اب وہ صرف ایک بات پر سوچ رہی تھی، محبت ہو تو لوگ بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے عبدالحق اور حمیدہ۔ اب تک اسے یقین تھا کہ وہ عبدالحق سے محبت کرتی ہے اور عبدالحق اس سے محبت کرتا ہے، لیکن آج وہ اس پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اتنی قربت کے باوجود وہ عبدالحق کو جان اور سمجھ نہ سکی، ورنہ بات یہاں تک پہنچتی ہی نہیں۔ وہ تو جھوٹی خود اعتمادی لیے بیٹھی تھی، مگر آج عبدالحق نے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ حمیدہ اسے دوسری شادی کا حکم دے تو وہ انکار نہیں کر سکتا، جبکہ وہ سمجھتی تھی کہ عبدالحق اس کی مٹھی میں ہے۔ اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ عبدالحق سے محبت نہیں کرتی، ورنہ اتنی بڑی بات سے بے خبر نہ ہوتی۔ سوال یہ تھا کہ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ وہ تو دہلی میں ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ وہ اس محبت سے لڑتی رہی تھی، بلکہ نفرت کرتی رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اسے تو محبت سے ہی نفرت ہو گئی تھی، مگر وہ اسے سمجھتی کیوں نہیں؟ شاید اس لیے کہ اس نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسے حمیدہ کی وقتاً فوقتاً کہی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ وہ اسے سمجھاتی رہی تھی، وہ اسے بتاتی تھی کہ وہ اعتماد سے محروم ہے اور شک بہت کرتی ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے عبدالحق نے بھی یہی کہا تھا۔ حمیدہ کہتی تھی، شک میں آدمی خود اپنے محبوب کو کھونے کا سامان کرتا ہے، اور حمیدہ کہتی تھی، محبت آسان نہیں، اس لیے کہ محبت دینے کا نام ہے، لینے کا نہیں۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے فائدے کی ہر وقت فکر کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے نقصان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کہتی تھی، محبت محبوب پر قابض ہونا نہیں سکھاتی، بلکہ اسے اعتماد بھری آزادی دیتی ہے۔ وہ اسے بانٹتی ہے تاکہ وہ پھیلے، اسے وسعت ملے، اسے اور محبتیں ملیں۔ اب وہ اس تعریف پر حمیدہ کی محبت کو جانچے تو بے شک وہ سچی محبت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے عبدالحق سے حمیدہ نے ہی ملایا تھا۔ وہ نہ چاہتی تو ان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور اب بھی اگر عبدالحق کی بات سچی ہے تو حمیدہ اس کے اور عبدالحق کے فائدے ہی کی سوچ رہی ہے، ورنہ دوسری شادی کرانا تو بہت آسان ہے اس کے لیے۔ اور وہ یہ بات بھی بتا چکی ہے کہ عبدالحق اس کی کوئی بات کبھی نہیں ٹال سکتا۔ تو عبدالحق اور حمیدہ کی باہمی محبت دونوں طرف سے سچی ہے، اور اس کی محبت، وہ تو عبدالحق پر یوں قابض ہونا چاہتی تھی کہ وہ اس کے سوا کسی کا بھی نہیں رہے۔ تو یہ محبت نہیں؟ حمیدہ کہتی تھی، یہ تو خود سے محبت کرنا ہے۔ تو وہ در حقیقت عبدالحق سے نہیں، خود سے محبت کرتی ہے۔ ذہن اسے تسلیم کر رہا تھا کہ اچانک اس کے مزاج کی مخصوص تند موج اسے اور ہر خیال کو بہا کر لے گئی۔ بکواس ہے، اس نے سوچا۔ ماں اور بیٹے کی محبت اور مرد اور عورت کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ عبدالحق سے ماں جیسی محبت کیسے کر سکتی ہے؟
वो तो उसे कभी किसी के साथ नहीं बांट सकती, किसी औरत के साथ एक मर्द की हैसियत में नहीं बांट सकती। उसके अंदर किसी ने कहा, लेकिन तुम तो हमीदा से, जरीना से, राबिया और जुबैर से, हत्ता के छोटे छोटे बच्चों से भी रकाबत महसूस करती हो। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, उसने झुंझुलाकर सोचा। वजह यह है कि मैं अब्दुल हक से ऐसी मोहब्बत करती हूँ कि किसी ने किसी से नहीं की। हवा चले और अब्दुल हक को उसका लम्स अच्छा लगे तो मुझे हवा से भी रकाबत होती है। मैं सोचती हूँ कि काश मैं हवा बन जाऊं। ये मोहब्बत नहीं, दीवानगी है, अंदर की आवाज ने कहा। अब वो कमजोर मौकिफ की वजह से उस पर बहस करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी से सोच का जाविया बदल दिया। अब्दुल हक हमीदा से इतनी मोहब्बत करता है कि उसका हुक्म नहीं टाल सकता, उसे नजरअंदाज करके दूसरी शादी भी कर सकता है। तो उसके लिए अब्दुल हक की मोहब्बत कैसी है? क्या उसकी मोहब्बत मोहब्बत की तारीफ पर पूरी उतरती है? क्या वो उसे समझता है? ये सोचकर वो घबरा गई। अगर वो उसे समझता और जानता तो उससे मोहब्बत कैसे करता? उसकी तंगदिली, उसका हसद, उसका घटियापन, ये सब कुछ जानकर कोई किसी से कैसे मोहब्बत कर सकता है? लेकिन उसे याद आया, अभी कुछ देर पहले अब्दुल हक ने उसे पहली बार बुरा भला कहा था, उसे शकी और वहमी कहा था और सच कहा था। इसका तो मतलब है कि वो उसे समझता है, लेकिन क्योंकि किसी को बुरा कहने की उसकी आदत नहीं, इसलिए कुछ कहता नहीं। लेकिन आज उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई तो उसने कह दिया। लेकिन ऐन मुमकिन है कि ये नतीजा उसने उसकी आज की बातों से अखज़ किया हो। उसे एहसास हुआ कि वो अजीब मुश्किल में फंस गई है। वो ये मान ले कि अब्दुल हक उसे जानता समझता है तो उसे घबराहट और शर्मिंदगी होती है कि वो उसके घटियापन से वाकिफ है। ऐसे में वो उससे कितने दिन मोहब्बत कर सकेगा? बेलाखिर वो उससे दूर हो जाएगा। और अगर वो मान ले कि अब्दुल हक उसे नहीं समझता तो उसके सीने में ये सोचकर आग भड़क उठती है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत की वजह से उसका असीर है। और ये खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला करने वाली बात थी। वो तो खूबसूरत भी नहीं, दुनिया में एक से एक खूबसूरत औरतें पड़ी हैं, जाने कब उसे कोई बहा ले जाए। आखिर में उसकी तान हमीदा पर टूटी। ये सारा फसाद अम्मा ही की वजह से है, उसने सोचा। वो वाकई उसके दिल का कांटा बन गई हैं। एक लम्हे को उसके दिल में मलामत उभरी कि वो बेचारी तो उसे अम्मी से बढ़कर चाहती हैं, हमेशा उसकी भलाई की फिक्र करती हैं, लेकिन वो उनके पीछे पड़ी रहती है। मगर अगले ही लम्हे उसने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। यही सब कुछ सोचते सोचते वो सो गई। 15 तारीख आ गई थी। अब बीच में सिर्फ 2 दिन थे। इन 28 दिनों में नादरा को हर रोज ऐसा लगा था कि किसी भी लम्हे कोई आ जाएगा, और इस बात से वो डरती थी, फिर उस पर शर्मिंदा भी होती थी कि वो अपने अहद को भूलकर नफ्स के पीछे दौड़ रही है। अब तक वो आरिफ के साथ मुस्तकबिल का तस्वुर करने से बचती रही थी, लेकिन अब वो सामने की बात लगती थी। उसने सोचा, ये 2 दिन और गुजर गए तो 17 तारीख को क्या होगा? आरिफ आएगा और उसे और अर्जुमंद को अपने साथ ले जाएगा। वो दिन उसने बहुत भारी गुजारे थे, लेकिन 15 तारीख की इस सुबह वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उसने खुद को टटोला। वो पूरी सच्चाई के साथ कह सकती थी कि अल्लाह को गवाह बनाकर किए गए अपने अहद के बारे में वो मुखलिस थी, और ये भी कि अल्लाह के हर फैसले में वो खुश थी। उसे यकीन था कि जो फैसला भी होगा उसमें उसकी बेहतरी होगी। नीलम बाई ने जो कुछ उसके नाम किया था वो समन को बताए बगैर उसके नाम कर चुकी थी। इस अरसे में अच्छू मियाँ ने उसे बहुत सहारा दिया था। वो उसे समझाते रहे थे, जिंदगी के मस्बत और रोशन पहलुओं को देखने की तलकीन करते रहे थे। वैसे ही वो उसके लिए बहुत बड़ा सहारा थे। उसके जिस्म का रुआं रुआं उनके लिए दुआ करता था। अखबार देखते हो वो उस तस्वीर को देखकर बुरी तरह चौंकी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, लेकिन धोखे का कोई सवाल नहीं था। वो 100% ठाकुर अवतार सिंह की तस्वीर थी। बस एक मामूली सा फर्क था, तस्वीर में वो उसके तस्वुर के मुकाबले में कुछ बड़ा बड़ा सा लग रहा था। मगर यह भी कुदरती बात थी कि उसकी तस्वीर और उस तस्वुर के दरमियान बरसों का फासला था। देर तक वो उस तस्वीर को देखती और सोचती रही कि क्या ये उसकी दुआओं का जवाब है। फिर बेलाखिर उसने तस्वीर के नीचे इबारत पर नजर डाली, अब्दुल हक वल्द अब्दुल्लाह, जिन्होंने इस साल बीए के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है। उसका जहन उलझने लगा। क्या ये कोई गैर मामूली मुशाबहत है? हम शक्ल भी होते तो हैं, अगर वल्दियत ना लिखी होती तो वो ये सोच सकती थी कि अवतार सिंह मुसलमान हो गया होगा, लेकिन साहिबे तस्वीर का बाप भी मुसलमान था। नहीं, ये अवतार सिंह नहीं हो सकता।
इस सोच के बाद वो उसे नजरअंदाज करके भूल जाती, लेकिन उसे एहसास था कि उस पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। उजलत में अवतार सिंह के अब्दुल हक ना होने का फैसला ये शुबा पैदा करता था कि वो अपने मनपसंद मुस्तकबिल के लिए राह हमवार कर रही है। ये अब्दुल हक बेशक एक बंद दरवाजा था, लेकिन उस पर दस्तक देना, उसे खुलवा कर देखना कि कहीं उसके पीछे वो रास्ता तो नहीं जिसके लिए वो दुआ करती रही है, उसकी जिम्मेदारी है। उसने ऐसा नहीं किया तो उसके जमीर पर जिंदगी भर बोझ रहेगा। इसके बावजूद वो देर तक सोचती और उलझती रही। इस सिलसिले में क्या कदम उठाए, क्या करे, और जो कुछ भी करना था बहुत जल्दी करना था, क्योंकि वक्त बहुत कम था। परसों 17 तारीख थी। उसने अच्छू मियाँ को बुला लिया। एक बहुत अहम और जरूरी काम है नवाब साहब। कहो बेटा। नादरा ने अखबार में छपी तस्वीर उसे दिखाई। इन साहब का पता मालूम करना है और फिर इनसे मिलना है। अच्छू मियाँ भौंच के रह गए। सिर्फ तस्वीर से पता कैसे मालूम हो सकता है? मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं। अखबार के दफ्तर से मालूम करने की कोशिश करें। अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो खुद ब खुद आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छू मियाँ उठ खड़े हुए। लेकिन पता मालूम करके पहले मेरे पास आइएगा। अच्छू मियाँ के लिए वो बहुत तवील दिन था। अखबार के दफ्तर में एक तो मुंशी के सिवा कोई नहीं था। अच्छू मियाँ के इस्तिफसार पर वो बोला, ये तो रात की दुनिया है जी, दिन में तो बस मैं ही होता हूँ यहाँ। काम क्या है आपको? अच्छू मियाँ ने अखबार में छपी तस्वीर दिखाई और मुद्दा बयान किया। मैं तो नहीं समझता जी कि इसका पता हमारे दफ्तर में किसी को भी मालूम होगा। क्यों भाई? देखो ना, यूनिवर्सिटी के नतीजे का ऐलान है, छापने के लिए हमें दिया। अव्वल, दो और सोम नंबर पर आने वालों की तस्वीरें हमें दी, वो सब हमने छाप दिया। तो ये तो खबर थी ना। अब पास होने वालों का पता तो खबर नहीं होता। बात माकूल थी। तो पता कहाँ से मिलेगा? अच्छू मियाँ ने पूछा। मुंशी ने मुश्तबा नजरों से उन्हें देखा। पते की जरूरत क्यों है तुम्हें? ये भतीजा है मेरा, हिंदुस्तान से आते हुए बिछड़ गया था। अच्छू मियाँ ने कहा। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ है, मुंशी ने आह भर के कहा। अब पता तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से ही मिल सकता है। अच्छू मियाँ यूनिवर्सिटी चले गए। वहां पहले तो उनकी समझ में ही नहीं आया कि किससे मिले, किससे पूछें, और जब समझ में आया तो छुट्टी का वक्त हो चुका था। वो थके हारे, मायूस और नाकाम लौट आए। चले, कोई बात नहीं। नादरा ने अपनी मायूसी छुपाते हुए उन्हें दिलासा दिया। जो नसीब में ना हो वो मिलता नहीं। आप खाना खाएं और आराम करें, थक गए होंगे। लेकिन अच्छू मियाँ से ठीक से खाना भी नहीं खाया गया। वक्त भी ज्यादा हो चुका था। शाम को वो दुकान चले गए। नादरा ने काम मुकम्मल कर दिया था। वो उन्होंने दुकानदार को ले जाकर दिया। दुकानदार और कपड़ा देने लगा तो उन्होंने मना कर दिया। क्या बात है बड़े मियाँ, किसी दूसरे दुकानदार से बात बना ली है क्या? अच्छू मियाँ को बहुत गुस्सा आया। इस दुकानदार को हमेशा यही शक होता था कि वो किसी और के लिए काम करने लगेंगे। ये बात नहीं है मियाँ, उन्होंने कुछ झुंझुलाकर कहा। हो सकता है कि परसों हम ये शहर छोड़ जाएं, इसलिए। और ये भी हो सकता है कि ना जाओ, दुकानदार ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। इसका इम्कान बहुत कम है तो ना। देखो, अगर ना जाओ तो फिर काम मेरे ही लिए करना। हम दर दर फिरना पसंद नहीं करते। बस एक दर के हो गए सो हो गए। अब तुम हिसाब कर दो। वो पैसे लेकर वापस आए। अब तक का हिसाब साफ हो गया है। उन्होंने पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। रहने दीजिए, अपने पास ही रखिए, नादरा ने उन्हें रोक दिया। क्यों? एक बात कहूँ, आप खफा ना होइएगा। कहो बेटा, हम तुमसे कैसे खफा हो सकते हैं? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। अच्छू मियाँ तड़प गए। ऐसी बातें ना करो बेटा। देखिए, एक पल का पता नहीं होता, आदमी को बात कर लेनी चाहिए। तो हमारी जिंदगी का पता है तुम्हें? अच्छू मियाँ चिढ़ गए। इस बहस को छोड़ें, मेरी बात सुनें। नादरा शायद अवतार सिंह का पता ना मिलने की वजह से मायूस और दिल गिरफ्तार थी। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे मौत यहाँ आए, मुझे यहाँ ना मरने दीजिएगा। अच्छू मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी बात ये कि कफन मुझे मेरी मेहनत के पैसों का दीजिएगा। तुम्हारी मेहनत के पैसे मेरे पास पहले ही बहुत हैं। ये कहते हुए अच्छू मियाँ ने फिर जेब में हाथ डाला। मैंने कहा ना। नादरा कहते कहते रुक गई। अच्छू मियाँ का हाथ जेब में था और चेहरे पर अजीब सा तासुर था। क्या हुआ नवाब साहब? अच्छू मियाँ ने कुछ कहा नहीं, अलबत्ता जेब से हाथ निकाला तो उसमें एक तह किया हुआ कागज था। हम तो भूल ही गए थे, उन्होंने कहा। आरिफ मियाँ ने जाते जाते ये तारुफी रुका हमें दिया था और कहा था कि कोई भी मसला हो तो इन साहब के पास चले जाना, ये हल कर देंगे।
تو پھر یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں پتہ مل جائے گا۔ اب نادرا کی سمجھ میں بات آئی، اس کی آنکھیں امید سے چمک اٹھی۔ مگر یہ ہیں کون؟ بہت بڑے افسر ہیں، عارف میاں کے استاد بھی ہیں۔ تو ان کا پتہ ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ اب تو رات ہو رہی ہے، دفتر تو بند ہو چکا ہوگا۔ گھر کا پتہ بھی دیا ہے عارف میاں نے۔ بس میں چلتا ہوں، انشاءاللہ کام کر کے ہی آؤں گا۔ اچھو میاں کو مطلوبہ پتے پر پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ ایک پرانے طرز کا چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ انہوں نے گیٹ بجایا تو ایک نوجوان لڑکا آیا۔ جی فرمائیے، اس نے بڑی شائستگی سے پوچھا۔ بیٹے، مسعود احمد خان صاحب یہیں رہتے ہیں نا؟ جی، لیکن اس وقت وہ گھر پر نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ تو اندر آ جائیے۔ اچھو میاں نے منع بھی کیا، لیکن لڑکا انہیں اندر لے گیا۔ یہی نہیں، انہیں بٹھا کر وہ اندر گیا اور چند منٹ بعد ان کے لیے شربت لے آیا۔ اچھو میاں اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بڑے وزادار شرفا کا گھرانہ ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ بے چین ہونے لگے۔ وقت نکلا جا رہا تھا، لیکن انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد مسعود صاحب آ گئے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا، انہوں نے معذرت کی۔ فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ اچھو میاں نے عارف کا دیا ہوا رکا ان کی طرف بڑھا دیا۔ مسعود صاحب نے رکا پڑھا۔ ان کے چہرے پر محبت بھری نرمی پھیل گئی۔ عارف نے 10 سال ان کی ماتحتی میں کام کیا تھا۔ وہ ہونہار بھی تھا اور دیانتدار بھی، لیکن اس کے ساتھ کچھ ذاتی گھریلو قسم کے مسائل تھے۔ اس کے نتیجے میں وہ برے افسروں کی صحبت میں جا پھنسا اور ان سے دور ہو گیا، مگر وہ اب بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ کہاں ہے وہ نالائق؟ انہوں نے اچھو میاں سے پوچھا۔ اس کی تو پوسٹنگ کراچی ہو گئی تھی۔ جی، مجھے نہیں معلوم۔ مسعود صاحب ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ ان کا عارف سے کیا تعلق ہے، لیکن انہوں نے اسے مناسب نہیں سمجھا۔ آپ یہ فرمائیے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اچھو میاں نے اخبار میں چھپی وہ تصویر انہیں دکھائی۔ مجھے ان سے ملنا ہے، ان کا پتہ چاہیے۔ مسعود صاحب حیرت سے دیکھتے رہے۔ ابھی تو وہ عبدالحق کے گھر سے آ رہے تھے۔ وہ اس کے اول آنے کی خوشی کی مٹھائی لے کر گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھے، مگر یہ آپ عبدالحق کو کیسے جانتے ہیں؟ اچھو میاں ایک لمحے کو ہچکچائے۔ مسعود صاحب نے جس طرح عبدالحق کا نام لیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس سے واقف ہیں۔ ایسے میں وہ اسے اپنا بھتیجا کہتے تو کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ جی، میری بھتیجی دہلی میں ان کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، انہوں نے کہا۔ تصویر دیکھ کر وہ بے تاب ہو گئی کہ بس ان سے ملنا ہے۔ مسعود صاحب اندر جا کر کاغذ اور قلم لائے اور عبدالحق کا پتہ لکھ کر انہیں دے دیا۔ اچھو میاں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پتہ اتنی آسانی سے انہیں مل گیا ہے۔ آپ نے تو واقعی بہت بڑا مسئلہ چٹکی بجاتے ہی حل کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، انہوں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ عبدالحق میرے لیے بیٹے جیسا ہے، مسعود صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلکہ اس وقت میں اس کے گھر ہی گیا تھا مبارکباد دینے۔ اگر اس کی جگہ آپ کسی اور کا پتہ جاننا چاہتے تو کم از کم آج تو میں آپ کی مدد نہ کر سکتا تھا، البتہ کل کوشش کرتا، اور اس میں بھی وقت لگتا۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اچھو میاں اٹھ کھڑے ہوئے۔ باہر نکل کر انہوں نے سوچا کہ عبدالحق کا گھر یہاں سے قریب ہی ہے، لیکن نہیں، وہ اس سے کیا کہتے؟ انہیں تو پہلے نادرا کے پاس جانا تھا۔ نادرا کو خوشی بھی تھی اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابتدا میں تو ایسا لگا تھا جیسے یہ معاملہ بنے گا ہی نہیں، مگر پھر بہت تیزی سے بات بنتی گئی، اور اب اچھو میاں اس عبدالحق کا پتہ لے آئے تھے جو اس کے خیال میں اوتار سنگھ ہو سکتا تھا۔ اس نے کلاک میں وقت دیکھا، رات کے 9 بج چکے تھے۔ ارجمند سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، یہ اچھی بات تھی۔ اگر یہ عبدالحق وہی ہے تو وہ ارجمند کی وجہ سے اسے یہاں نہیں بلا سکتی تھی، مگر یہ قدرتی طور پر بہت اچھا وقت بن گیا تھا۔ اب اس وقت اس کا نکلنا تو مناسب نہیں تھا، اور ارجمند کے سونے کے بعد اسے یہاں بلانے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن اسے اچھو میاں پر ترس آنے لگا۔ صبح سے ہی وہ اس بھاگ دوڑ میں لگے تھے، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا انہوں نے، اور اب انہیں پھر دوڑنا تھا۔ یہ بات اس نے اچھو میاں سے کہی تو وہ برا مان گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہ تو ہمارا کام ہے، اور کون کرے گا؟ انہوں نے احتجاج کیا۔ اچھا، اب کھانا تو کھا لیں، اب اس معاملے کو نمٹا کر ہی بیٹھیں گے۔ دیکھیں، اب میں اس کے لیے رکا لکھوں گی، نادرا نے کہا۔ آپ اتنی دیر میں کھانا کھا لیں، ویسے بھی کوئی جلدی تو ہے نہیں۔ کیوں؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ آئے تو ارجمند سو چکی ہو۔ لیکن بیٹا، اگر وہ نہ ہوئے جو تم سمجھ رہی ہو تو اتنی رات کو زحمت دینا۔ جی ہاں،
लेकिन मजबूरी है, इस शर्मिंदगी से तो नहीं बच सकते। नादरा ने उन्हें खाना ला दिया। उन्होंने उससे भी खाने को कहा, लेकिन उसे रुका लिखना था। वैसे भी अभी तो वो खा भी नहीं सकती थी। इस इम्कान ने उसकी भूख उड़ा दी थी। लेकिन रुका लिखते हुए उसने देखा कि अच्छू मियाँ भी बेदिली से खा रहे हैं। शायद उनकी भी उस जैसी ही कैफियत थी। उसने रुका लिखकर तह करके अच्छू मियाँ की तरफ बढ़ाया। ये आप उसे दे दीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छू मियाँ उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद वो बेचैनी से इधर उधर फिरती रही। कोठे की सरगर्मियां उरूज पर थीं और अर्जुमंद सो गई थी, मगर उसे करार नहीं था। ये मामला बहुत अहम था। ये ऐसी बात थी कि लम्हों में जिंदगी का रुख बदल सकता था। अगर वो कोई और अब्दुल हक था तो बात यहीं खत्म हो जाती, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता। मगर इस सूरत में भी जिंदगी का रुख तो बदलना ही था। कोई बड़ा फैसला तो होना ही था। ये 15 तारीख अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी और उसके बाद दरमियान में सिर्फ एक दिन था, 16 तारीख। और 17 तारीख की सुबह उसे घबराहट होने लगी। न जाने क्या फैसला हो। फिर उसने सोचा, अभी तो ये मामला अहम है। अगर ये वही अवतार सिंह है तो क्या होगा। उसके जहन में तो ये था कि वो अर्जुमंद को उसके सुपुर्द कर देगी। उसे यकीन था कि उसके पास अर्जुमंद हर तरह से महफूज रहेगी, बल्कि उसका मुस्तकबिल भी महफूज होगा। बस एक पेचीदगी थी, वो अर्जुमंद के ख्वाबों का शहजादा था। इब्तिदा में तो उसने सोचा था कि ये बचपन की बात है, होते होते गैर अहम हो जाएगी, कि बाद में उसे याद करके खुद अर्जुमंद भी हंसा करेगी। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि उसकी ये सोच गलत थी। वो सोच तो बच्ची ही की थी, लेकिन कुदरत ने उसे पुख्तगी दे दी थी। और यही नहीं, अर्जुमंद को भी यकीन था। वो कहती थी कि अल्लाह मियाँ उससे बातें करते हैं। सवाल ये था कि क्या अब्दुल हक इस पेचीदगी को संभाल पाएगा। ये मामला उस बेचारे के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगा। फिर उसने सोचा, ये तो कब्ल अज मर्ग वावेले वाली बात है। जरूरी नहीं कि ये अब्दुल हक माजी का अवतार सिंह ही हो। मगर उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वो टहलती रही। सादिक गेट को ताला लगाकर अपने क्वार्टर में आ चुका था। वो सोने के लिए लेट ही रहा था कि घंटी बजने लगी। ये कौन आ गया इस वक्त। नसीमा नींद में डूबी आवाज में बड़बड़ाई। तुम सो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ, सादिक ने कहा। फिर जाते जाते उसे ख्याल आया तो उसने दीवार पर कील से लटकी चाबी उतार ली। उसने गेट की खिड़की को खोलकर बाहर देखा। बाहर सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक मुअम्मर शख्स खड़ा था। वो बहुत बावकार लग रहा था। हाँ बाबा, क्या बात है, सादिक ने पूछा। हमें अब्दुल हक साहब से मिलना है, मुअम्मर शख्स ने बड़े वकार से कहा। बातचीत से तो नवाब लगता है, सादिक ने सोचा। लिबास साफ सुथरा जरूर है, लेकिन कीमती नहीं। देखो बाबा, साहब तो सोने के लिए चले गए हैं, सुबह आ जाना। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। इस वक्त तो नहीं मिल सकते। बाहर खड़े अच्छू मियाँ ने तेजी से सोचने की कोशिश की कि इस चौकीदार को कैसे मुतासिर किया जाए। ये बहुत अहम मामला है। बिलाखिर उन्हें कुछ सूझ गई। मुझे मसूद साहब ने भेजा है। इसका फौरी नतीजा बरामद हुआ। सादिक ने गेट खोला और उसे ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया। फिर वो अब्दुल हक के पास गया, जो इस वक्त हमीदा के पास बैठा था। साहब, मसूद साहब ने किसी बुजुर्ग को भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर बिठाया कि नहीं। अब्दुल हक फौरन ही उठ खड़ा हुआ। जी साहब, वो ड्राइंग रूम में है। अब्दुल हक ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो अच्छू मियाँ वहां खड़े थे। अरे, आप खड़े क्यों हैं, तशरीफ रखिए ना। बेवक्त तकलीफ देने पर शर्मिंदा हूँ, अच्छू मियाँ ने कहा। मामला अहम ना होता तो इस तकलीफ में ना पड़िए, बैठकर सुकून से बात करें। चचा जान कैसे हैं, खैरियत तो है ना। अच्छू मियाँ ने अंदाजा लगा लिया कि वो मसूद साहब को चचा जान कह रहा है। जी, वो ठीक हैं, मैं ये रुका लाया हूँ आपके लिए। उन्होंने रुका उसकी तरफ बढ़ाया। अब्दुल हक ने रुका खोला। पहली सतर पढ़ते ही वो हैरान रह गया। बगैर खिताबो अलकाब के लिखा था, ये रुका ठाकुर अवतार सिंह के लिए है। अगर आप वो नहीं हैं तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। ये रुका नवाब साहब को वापस करके उन्हें बता दीजिए कि आप मतलूबा आदमी नहीं हैं, और अगर आप कभी ठाकुर अवतार सिंह थे तो ये रुका आप ही के लिए है। अब्दुल हक ने इस मुख्तसर सी तहरीर को कई बार पढ़ा। उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ने लगी। ये तो माजी से आने वाली कोई आवाज मालूम होती है। उसने सोचा, कोई ऐसा शख्स जो मेरा पुराना वाकिफकार है, लेकिन उसे मेरे मुसलमान होने का इल्म नहीं। कौन हो सकता है वो। उसका तजस्सुस भड़क उठा। उसने सफ़ा पलटा और वहां लिखी तहरीर पढ़ी। वो भी मुख्तसर ही थी। ठाकुर, मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें याद हूं या नहीं, लेकिन सच ये है
کہ تم میری واحد امید ہو۔ یہاں میرا تمہارے سوا کوئی جاننے والا نہیں، مجھے مدد کی ضرورت ہے اور تمہارے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں یاد دلا دوں کہ دہلی میں کالج کی تعلیم کے دوران میں تمہاری کلاس فیلو تھی۔ شاید تمہیں جیمز اور ریٹا پارسن، محمود، امرتا، پشپا اور رام گوپال یاد ہوں، اور ریٹا کے گھر میں ہونے والی پارٹی، وہ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ عبدالحق نے سوچا۔ اچھو میاں اسے غور سے دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں روشنی ہو گئی تھی۔ یہ یقیناً مطلوبہ آدمی تھا۔ عبدالحق آگے پڑھنے لگا۔ یاد ہو، اور شاید تمہیں نادرا بھی یاد ہو، تو میں وہی نادرا ہوں ٹھاکر۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اسی وقت نواب صاحب کے ساتھ میرے پاس چلے آؤ، باقی باتیں بالمشافہ ہوں گی۔ نادرا، اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ عبدالحق نے سوچا۔ اس نے ہی تو مجھے کلمہ سکھایا تھا اور اس کی اہمیت مجھے بتائی تھی۔ اس کا تو احسان ہے مجھ پر۔ اس نے دروازے کی طرف رخ کر کے صادق کو پکارا۔ 1 منٹ بعد صادق اندر آیا تو اس نے کہا، یعقوب سے کہو کہ فوراً گاڑی نکالے، مجھے کہیں جانا ہے۔ بہتر صاحب۔ گاڑی کو مین روڈ پر لانے کے بعد عبدالحق نے کہا، اب بتائیے کہاں جانا ہے نواب صاحب؟ اچھو میاں نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے ان کی سمجھ میں آ گیا کہ نادرا نے اس رکے میں انہیں نواب صاحب لکھا ہوگا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، شاہی بازار۔ عبدالحق نے بھرپور کوشش کر کے اپنے چہرے کو بے تاثر رکھا اور اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ یعقوب کو ساتھ نہیں لایا۔ اس کے حکم پر صادق نے یعقوب کو سوتے سے اٹھایا تھا، وہ چلنے کے لیے تیار بھی تھا، حکم کا بندہ جو ٹھہرا۔ لیکن عبدالحق نے اس کا ہاتھ چھو کر دیکھا تو پتا چلا کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ بس پھر اس نے یعقوب کے اصرار کے باوجود اسے آرام کرنے کا حکم دیا اور خود ہی گاڑی نکال لی، اور اب اس کی افادیت سامنے آ رہی تھی۔ شاہی بازار اور نادرا، اچھا ہی ہے پردہ رہ گیا۔ یعقوب ساتھ آتا تو گواہ بن جاتا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے کنکھیوں سے نواب صاحب کو دیکھا۔ نواب کا شاہی بازار میں کیا کام؟ اس نے سوچا۔ نواب نام بھی تو ہوتا ہے۔ ذہن میں جوابی سوچ ابھری۔ اب وہ پھر کنکھیوں سے ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال مکمل طور پر سفید تھے، اس سے ضعیفی کا تاثر بنتا تھا، لیکن چہرے پر تازگی اور روشنی تھی۔ وہ چہرہ جوان تو نہیں، البتہ ادھیڑ عمری کا چہرہ ضرور تھا۔ دوسرے اس پر واضح طور پر نیکی تحریر تھی۔ ایسے آدمی کا شاہی بازار میں کیا کام؟ اس کی آنکھوں میں زرینہ کا چہرہ پھر گیا۔ زرینہ، جسے وہ اپنی بہن سمجھتا تھا، کیا وہ شاہی بازار کے قابل تھی؟ لیکن وہ اسے وہیں ملی تھی، وہاں تو کوئی بھی پہنچ سکتا تھا۔ جو اللہ کی عافیت میں ہے، وہ اس بازار سے وابستہ ہر مرد اور عورت کو مطعون کرتے ہیں، مجرم سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں، تقدیر جو انہیں بھی اس قابل نفرت مقام پر پہنچا سکتی ہے۔ وہ نادرا کا شاہی بازار میں تصور نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی سوچوں کا رخ موڑ دیا۔ وہ اس نادرا کو یاد کرنے لگا جو دہلی میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ ادھر اچھو میاں بھی اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی آدمی ہے۔ عمر تو اس کی زیادہ نہیں تھی، لیکن شاہی بازار کے حوالے پر جس طرح اس نے اپنے رد عمل پر قابو رکھا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ اس سے اس کا رکھ رکھاؤ بھی ثابت ہوتا تھا اور انسانیت نوازی بھی۔ نادرا نے اس سے امید لگائی تھی تو غلط نہیں لگائی تھی۔ شاہی بازار کے حوالے پر اس نے نادرا کے بارے میں کچھ پوچھا بھی نہیں تھا۔ ایسا کریں کہ یہاں روک دیں، اچھو میاں نے کہا۔ آگے تھوڑا فاصلہ ہے، ہم پیدل طے کر لیں گے۔ اس کی کیا ضرورت ہے نواب صاحب؟ آگے کوئی کیچڑ تو ہے نہیں کہ گاڑی کے گندے ہونے کا ڈر ہو، اور ہو تو بھی کیا، گاڑی کو تو ہر طرح کے راستوں پر چلنا ہوتا ہے۔ اچھو میاں شرمندہ ہو گئے۔ وہ اب بھی انہیں نواب صاحب کہہ رہا تھا۔ وہ راستہ بتانے لگے۔ چند لمحے بعد انہوں نے گاڑی رکوائی اور نیچے اترے۔ عبدالحق شیشے چڑھا کر گاڑی لاک کر رہا تھا۔ اس خیال سے اچھو میاں کو حیرت ہوئی کہ اتنا راستہ انہوں نے طے کیا اور ان میں سے کسی نے بھی نادرا کا تذکرہ نہیں چھیڑا۔ یہ عبدالحق یقیناً بڑا عالی ضرب اور گہرائی والا جوان ہے۔ جی نواب صاحب۔ عبدالحق کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ جی تشریف لائیے، انہوں نے کہا۔ ہارمونیم، طبلے کی آواز اور گھنگروں کی آواز جیسے وہ پہلی بار سن رہے تھے، اور اس سے انہیں شرمندگی ہو رہی تھی۔ یہ بھی اس جوان کا کمال ہے، زینے پر قدم رکھتے ہوئے انہوں نے سوچا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے گویائی سے محروم ہو گئے ہوں۔ وہ دونوں کے لیے شوق تھا۔ عبدالحق نے نادرا کو بارہا یاد کیا تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے یہاں ملے گی۔ اسی طرح نادرا اس سے ملنے کی دعائیں کرتی رہی تھی،
लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो कभी आएगा। उसके नजदीक अवतार सिंह को तो हिंदुस्तान में ही होना था। वो खामोशी से एक दूसरे को तकते रहे। वो खामोशी हर गुजरते लम्हे के साथ दबीज होती जा रही थी। फिर अब्दुल हक ने ही इस खामोशी को तोड़ा। मुझे अफसोस है नादरा कि वक्त ने तुम्हें यहाँ ला फेंका। और वो जादुई लफ्ज थे। कोठे पर पहली बार किसी अपने ने वो अल्फाज कहे थे। नादरा को पता ही नहीं था कि उसके वजूद में कैसी काली घटा तुली खड़ी है। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी, ऐसे कि खुद को संभालना नामुमकिन हो गया। पहली बार सच्ची हमदर्दी के पुरखुलूस बोल उसके कानों ने सुने थे। अब्दुल हक उसके पास चला आया और उसके कंधों पर अपने हाथ रख दिए। नहीं नादरा, अब नहीं, अब तो रोने का दौर समझो कि खत्म हो गया। वो लम्स भाईजान के हाथों का था, वो अब्बा जान थे। नादरा के अंदर का तूफान और बिफर गया। वो अब्दुल हक से लिपट गई। अब्दुल हक कभी उसके सर पर हाथ फेरता, कभी उसकी पीठ थपथपाता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बिलाखिर तूफान थम गया। अब्दुल हक अपनी जगह जा बैठा। नादरा अब शर्मिंदा हो रही थी। तुम्हारे लफ्जों ने सारे जख्म हरे कर दिए। किसी अपने की, किसी ऐसी ही हमदर्दी को तो तरस रही थी मैं, उसने कहा। अगला जुमला तो तुमने बोलने ही नहीं दिया था नादरा। तुम ऐसे रोई कि मैं सब कुछ भूल गया। नादरा ने सवालिया नजरों से उसे देखा, जैसे अगले जुमले के बारे में पूछ रही हो। मगर मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। अब इंशाल्लाह तुम यहाँ नहीं रहोगी, अब्दुल हक ने कहा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुमने टॉप किया, तुम्हारी तस्वीर छपी थी अखबार में, फिर पता चला, नादरा ने कहा। फिर वो पहली बार मुस्कुराई। मुझे भी बहुत बड़ी खुशी मिली। पता है, दिल्ली में मेरा बहुत जी चाहता था कि तुम मुसलमान होते। 8 बरस बाद मिलने वालों को इस दरमियानी अरसे की रूदात भी कहनी और सुननी थी। अब्दुल हक की कहानी तो तवील नहीं थी, लेकिन नादरा पर गुजरने वाले वो 8 बरस बहुत तवील थे। उसकी कहानी सुनते हुए अब्दुल हक बार बार मुठियां भींचता था। नादरा ने उसे सब कुछ सुना दिया, सब कुछ बता दिया। अर्जुमंद के बारे में, अच्छू मियाँ के बारे में और आरिफ के बारे में। देखो अल्लाह की करीमी, 1 माह पूरा होने से पहले ही मुझे तुमसे मिला दिया। वाकई अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। और यहाँ इस मकाम पर भी तुम पर कैसे कैसे करम फरमाए। नवाब साहब और आरिफ जैसे लोग, और यहाँ रिस्क हलाल की अता कोई मामूली बात तो नहीं। मुझे तो फख्र हो रहा है तुम पर। नहीं औता अब्दुल हक, ये तो मकामे शुक्र है, नादरा ने कहा। फिर शर्मिंदा होकर बोली, जुबान पर वो नाम चढ़ा हुआ है ना, आसानी से तो नहीं उतरेगा। फिर चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, अगर मैं तुम्हें ठाकुर कहूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं भाई, बुरा क्यों लगेगा? मुझे अल्लाह ने ठाकुर पैदा किया है। कबीला तो आदमी की पहचान होता है, अब्दुल हक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोला, ये बताओ मुझसे क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि मेरी भतीजी अर्जुमंद तुम्हारे घर रहे और तुम हर तरह से उसका ख्याल रखो। ये तो कोई मसला ही नहीं। मसला है, और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। कोशिश तो करो। अब मैं इतना कमजोर भी नहीं हूं। भाई शर्म भी आती है मुझे। ऐसी क्या बात है? अब्दुल हक ने हैरत से कहा। अर्जुमंद तुमसे मोहब्बत करती है, तुम उसके ख्वाबों के शहजादे हो। अब्दुल हक का मुंह हैरत से खुल गया। फिर उसने संभल कर कहा, वो मुझे क्या जाने। नादरा उठकर गई। फिर वो वापस आई तो उसके हाथ में ड्राइंग की एक कॉपी थी। लो खुद देख लो। अब्दुल हक ने कॉपी खोली तो देखते का देखता ही रह गया। वहां पहले से बड़ी हैरत उसकी मुंतजिर थी। उसकी तस्वीर इसी बाजार में होटल के बाहर बैठे हुए। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। चंद लम्हे बाद उसने बामुश्किल कहा, ये कैसे? ये तो तुम ही बताओ। मुझे तो हैरत हुई थी कि तुम यहाँ भी आ सकते हो। फिर अब्दुल हक को याद आ गया, हाँ मैं यहाँ 3-4 बार आया हूँ। किसी की तलाश थी, फिर उसे निकालना था। ये सामने जो होटल है, यहाँ बैठे हुए अर्जुमंद ने तुम्हें देखा, तुम्हारी तस्वीर बनाई और बस उसी रोज से तुम उसके शहजादे हो गए। अब्दुल हक चंद लम्हे सोचता रहा। क्या उम्र होगी तुम्हारी भतीजी की? उसके लहजे में तशवीश थी। जब उसने तुम्हारी ये तस्वीर बनाई तो शायद 6-7 बरस की थी। अब्दुल हक खिलखिलाकर हंस दिया। तब तो कोई मसला ही नहीं, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। अब अर्जुमंद 13 बरस की है, नादरा ने संगीन लहजे में कहा। तो बच्ची ही है ना? इस उम्र में बच्चियां बड़ी होने लगती हैं, नादरा ने नासिहाना अंदाज में कहा। और अर्जुमंद वैसे भी एक मुख्तलिफ बच्ची है। बच्चियां तो सभी एक जैसी होती हैं, वो गैर मामूली बच्ची है। मैंने उससे कहा
کہ اگر تم وہی ہو جو میں سمجھ رہی ہوں تو تم ہندو ہو۔ اس پر اس نے پورے یقین سے کہا کہ نہیں، وہ مسلمان ہیں اور یہ بات اسے اللہ میاں نے بتائی ہے۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا اللہ میاں کب بات کرتے ہیں کسی سے؟ کہنے لگی مجھ سے تو کرتے ہیں، میرے دل سے آتی ہے ان کی آواز اور بالکل میری آواز جیسی ہے۔ سچ ٹھاکر، مجھے تو بہت ڈر لگا۔ عبدالحق کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا اللہ کسی کو بھی کسی بھی وقت حیران کر دینے والی حد تک نواز دیتا ہے، میں خود اس کی مثال ہوں۔ کون جانے تمہاری بھتیجی بھی… وہ کہتے کہتے رکا۔ میرے بارے میں اور کیا کہا اس نے؟ وہ کہتی ہے کہ اللہ میاں نے اسے بتایا ہے کہ اس سے شادی کے بعد تم بڑے ہوگے اور وہ تمہیں بڑا بنائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ تم آؤ گے اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ اب تم خود ہی بتاؤ۔ عبدالحق سوچتا رہا، بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اتنا اس نے سمجھ لیا کہ بات کرنے کا یہ رمزیہ انداز وہ پہلے بھی دیکھ اور سن چکا ہے، بلکہ اس کے پتا جی کو بھی اس کا تجربہ تھا۔ جس مجذوب نے اس سے کلمہ پڑھوایا تھا وہ اسی انداز میں باتیں کرتا تھا، لیکن 12-13 سال کی بچی، اور جب اس نے یہ باتیں کی ہوں گی تو وہ اور بھی چھوٹی رہی ہوگی۔ لیکن کون جانے، بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ذہن کے کسی نہا خانے میں محفوظ ہو گئی۔ لیکن عارف صاحب کے ساتھ شادی کے بعد وہ عزت کے ساتھ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، اس نے کہا۔ نادرا نے اسے غور سے دیکھا۔ ڈر گئے نا ٹھاکر؟ یہ بات نہیں، عبدالحق نے جلدی سے کہا، کچھ پیچیدگیاں میرے ساتھ بھی ہیں۔ ایک بات بتا دوں، ارجمن تمہاری ہر بات مانے گی، تمہارے لیے اس کی فرما برداری مثالی ہوگی، یہ میں جانتی ہوں۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ عارف سے میری شادی ہو سکے گی۔ کیوں؟ ایسا کیوں سوچتی ہو تم؟ اللہ نے مجھ پر کرم کیا تھا اور میں نے اللہ کو گواہ بنا کر ایک عہد کیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں عہد شکنی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے عہد شکنی سے بچائے گا، تو ظاہر ہے کہ ایسا ہوا تو عارف سے میری شادی نہیں ہو سکے گی۔ پرسوں 17 تاریخ ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ کس نے دیکھی ہے 17 تاریخ؟ نادرا کے لہجے میں گہری اداسی تھی۔ عبدالحق نے ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کوئی منفی فیصلہ تو نہیں کر چکی ہو؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جو لوگ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یہ تو بے ایمانی ہے نا۔ دیکھو نادرا، ایک بات سوچو، تمہیں اللہ نے عزت کی زندگی دی تو یہ بات سب کو عجیب اور غیر فطری لگے گی کہ ارجمن تمہاری بجائے میرے پاس رہے۔ چلو چھوڑو، مجھے لگتا ہے کہ میں زبردستی تم پر ایک ناگوار بوجھ ڈال رہی ہوں، نادرا نے دل گرفتگی سے کہا۔ عبدالحق تڑپ گیا۔ غلط سمجھ رہی ہو مجھے، میں نے تو سامنے کی ایک بات یاد دلائی تھی۔ تم بس یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ دوستوں اور محسنوں کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے معاملے کو آسان کر دیتی ہوں، نادرا نے گہری سانس لے کر کہا۔ کل تم مجھے داتا دربار کے صحن میں ملو، میں ارجمند کو لے کر وہاں آؤں گی اور تمہیں سونپ دوں گی۔ پھر اگر عارف سے میری شادی ہو گئی تو میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، یہ تو ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے صحیح اور غلط، آسان اور مشکل سے کوئی سروکار نہیں، جو تم کہو گی میں کروں گا۔ لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر تم ہی ارجمند کے وارث ہوگے اور اسے اپنے ساتھ رکھو گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میری قسمت میں 18 تاریخ کو دیکھنا نہیں ہے تو وہ تمہارے ہی پاس رہے گی۔ تم بہت قنوتی ہو گئی ہو، دیکھ لینا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نادرا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ میں ارجمند کو سمجھا دوں گی، وہ انشاءاللہ تمہارے لیے کبھی مسئلہ نہیں بنے گی، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کہو۔ بن ماں باپ کی بچی ہے، دنیا میں اس کا کوئی نہیں، اس کی کوئی بات بری لگے تو بھی نرمی اور شفقت سے کام لینا، اس کا دل میلا نہ ہونے دینا کبھی۔ ارے میں اسے اولاد کی طرح رکھوں گا، یہی تو میں نہیں چاہتی، وہ بھی نہیں چاہے گی۔ اس سے اپنے تعلق کو کسی رشتے کا نام نہ دینا، اسے بہن بیٹی کہہ کر بھی کبھی نہ پکارنا۔ جیسے میرے اندر ایک یقین ہے ویسے ہی اس کے اندر بھی ہے، اور اس کے خیال میں وہ یقین اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، انشاءاللہ وہ تمہارے پاس ہی رہے گی، عبدالحق نے بہت خلوص سے کہا۔ لیکن جو وعدہ تم چاہتی ہو وہ میں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، کل ہی کیوں؟ تم 18 تاریخ تک انتظار بھی تو کر سکتی ہو، 2-3 دن کے لیے اسے مجھے سونپنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نہیں سمجھو گے، یہ اللہ سے میرا کمٹمنٹ تھا۔ تم سا کوئی آ گیا تو ارجی کو فوراً ہی کوٹھے سے رخصت کر دوں گی۔ اس وقت آدھی رات نہ ہوتی اور وہ سو نہ رہی ہوتی تو میں اسی وقت اسے تمہارے ساتھ بھیج دیتی۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور،
اگر وہ میرے پاس رہی تو اس کے مستقبل کے فیصلے میں ہی کروں گا نا۔ ظاہر ہے، لیکن ٹھاکر کچھ فیصلوں میں تو اس کی مرضی کی اہمیت ہوگی۔ ہاں، اتنا تو میں سمجھتا ہوں۔ بس تو کل 11 بجے داتا دربار کے صحن میں ملاقات ہوگی، انشاءاللہ۔